بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستو، ہر انسان اس وقت ماہ رمضان کا انتظار کر رہا ہے، اس کی تیاری میں ہے۔ اسی کی مناسبت سے میں نے مشہور آیت جس میں روزے کے متعلق 3 چیزوں کا بیان اللہ نے کیا ہے، وہ آیت میں نے تلاوت کی ہے، اور آج اسی آیت کی روشنی میں ماہ رمضان کے متعلق کچھ باتیں ہم آپ سے کہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور صحت اور عافیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب کرے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں روزے کے متعلق 3 چیزیں بیان کی ہیں، ان کو ذہن نشین کریں۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ نمبر 2، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ نمبر 3، لعلکم تتقون۔ یہ 3 چیزیں۔ پہلی چیز، ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت کا اعلان کیا کہ ایمان والو، روزہ تم پر فرض کرا دیا۔ ہجرت کے دوسرے سال، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے آئے تو دوسرا سال جو شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسی میں ماہ رمضان شعبان کی آخری تاریخیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ایمان والو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا۔ فرضیت کا اعلان، ہر صاحب استطاعت مسلمان پر ماہ رمضان کا روزہ فرض۔ نمبر 2، روزے کی تاریخ اللہ نے بیان کر دیا کہ روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، بلکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں انسان کو پیدا کیا، جتنے انبیاء، جتنے پیغمبر رسول آئے، جتنی آسمانی کتابیں اور شریعتیں نازل ہوئیں، ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کرا دیا۔ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض کرا دیا گیا تھا۔ اس لیے آج بھی دنیا کے اندر دیکھیں، کوئی ایسا مذہب نہیں جس میں روزہ نہ ہو۔ یہودیوں کو دیکھ لیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، عیسائیوں کی بھی یہاں روزہ ہے،
یہاں تک کہ ہندوؤں کے اندر بھی اگر پاس پڑوس میں ہوں گے تو ہندوؤں کے ہاں بھی روزہ، بلکہ جتنی پورے انسانوں میں سب سے زیادہ روزہ کن کے ہاں ہے؟ ہندوؤں کے ہاں۔ تقریباً کم سے کم کہتے ہیں اگر کوئی انسان ہندو مذہب کا پابند ہو تو اسے 72 روزہ سال میں رکھنا ہے۔ کتنا؟ 72 روزہ، کما کتب الذین من قبلکم۔ نمبر 3، روزہ کا مقصد۔ ہر عبادات جو اللہ نے فرض کیا ہے ان کے کچھ فوائد بیان کیے ہیں، جیسے آپ نے نماز کی پابندی کی، نماز پڑھی، نماز کے 2 بڑے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یاد کے لیے۔ اگر تم نماز پڑھو گے تو اس نماز کی برکت سے تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے۔ اور آپ تجربہ کریں، اگر آپ قرآن پڑھیں گے بھی کھول کے، بہت بڑا عمل ہے، لیکن صرف ایک عمل ہوا، آپ نے قرآن پڑھا۔ آپ صدقہ دیں گے تو ایک عمل ہوا، آپ نے صدقہ دے دیا، خیرات کر دیا۔ لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، تلاوت قرآن ہے، ذکر اذکار ہے، تسبیح تہلیل ہے۔ دیکھیں، قیام میں ہے تو قرآن پڑھیں گے، رکوع میں گئے تو سبحان ربی العظیم پڑھے، قوما میں گئے تو سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھے، سجدے میں گئے تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے۔ نماز کا ایک لمحہ بھی خاموش نہیں رہنا ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو عمل کرنا ہے۔ قرآن میں رکوع بھی ہے، سجدات بھی ہے، قیام بھی ہے، قرات بھی ہے، ذکر اذکار بھی ہے، توبہ، یہ سب ساری چیزیں ہیں۔ اقیم الصلاۃ لذکری، بہت بڑا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آپ زکوٰۃ ادا کریں تو زکوٰۃ کا بھی اللہ نے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی ان کی زکوٰۃ لیں، ان کے لیے دعا کریں، زکوٰۃ اس لیے لیں تاکہ یہ پاک ہو جائیں۔ دیکھیں، ایسے ہی ماہ رمضان کے روزے کے بھی مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ نے فرض بھی کیا، تاریخ بھی بیان کر دی، اور فرما اس کا مقصد بیان کر دیا۔ مقصد کیا بیان کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم متقی پرہیز بن جاؤ۔ ایک فائدہ، ایک مقصد۔ دوسرا مقصد اگلی آیات میں ہے لعلکم تشکرون، تاکہ رمضان کو روزہ اس لیے فرض کرا دیا گیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہو جاؤ۔ تو ماہ رمضان، اس کی بڑی فضائل ہیں۔ سب سے پہلا مقصد سنیے تقوی۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اللہ کی فرما برداری کریں اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گناہ اور برائیوں کو چھوڑ دیں، یہ ہے دوستو تقوی۔ بلکہ مفسرین کہتے ہیں یا طاعت اللہ بفعل المأمورات و ترک المنکرات، تقوی نام ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا، اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری 2 طرح سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، اللہ کے اوامر پر عمل کر کے۔ نمبر 2، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کو ترک کرنا۔ یہ 2 چیزیں انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو تقوی آتا ہے۔ لعلکم تتقون۔ ماہ رمضان میں ہم اتنی لمبی عبادت کرتے، 1 مہینہ ڈیلی سحر سے لے کر کے غروب آفتاب تک بھوکے رہتے ہیں، تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اس کی برکت سے تقوی آ جائے، ہم برائیوں سے بچنے لگیں، نیکیاں کرنے کی عادت ہماری پڑ جائے، یہ مقصد ہے دوستو۔ روزے کے بڑے فضائل سنا ہوگا آپ لوگوں نے، لیکن صرف فضائل سنا ہوگا، کبھی غور نہیں کیا ہوگا میرا خیال ہے۔ رمضان لگتے ہی سب سے بڑی فضیلت جو ماہ رمضان کی بیان کی جاتی ہے کیا؟
من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. یہ دو ماہ رمضان کے روزے سے انسان کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف. لیکن دو شرطیں ہیں دوستو، وہی سمجھنا ہے. آج ہر روزے دار اس کی مغفرت نہیں ہوتی، ہر روزے دار جہنم سے آزاد نہیں کیا جاتا. دو شرطیں ہیں بڑی اہم. من صام رمضان ایمانا، پہلی شرط. نمبر دو و احتسابا، احتساب، ایمان اور احتساب. یہ کیا مطلب ہے؟ ایمان کا ہمارا درست ہو، ایمانا ہمارا اس بات پر یقین ہو کہ واقعی یہ ماہ رمضان کا روزہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے، ہمیں اس کی بشارتوں پر یقین ہو، اور ہمارا ایمان درست ہو، ہمارے ایمان میں شرک نہ ہو، ہمارے عقیدے میں، ایمان کو تب عقیدہ، ہمارے عقیدے میں نفاق نہ ہو، ہمارے عقیدے میں کفر کی ملاوٹ نہ ہو، ہمارے تصورات میں ریاکاری نہ ہو. من صام رمضان ایمانا، سچے ایمان کی حالت میں شرک سے، کفر سے، نفاق سے بچاتے ہوئے جو یقین ایمان کامل کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اس کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے. یہ نقطہ یاد رکھیں. اور دوسری شرط کیا ہے؟ احتساب. من صام رمضان ایمانا و احتساب کس کو کہتے ہیں دوستو؟ احتساب کہا جاتا ہے، احتساب کہتے ہیں کہ آپ جب روزہ رکھیں تو آپ کے اندر یہ حرص، یہ فکر، یہ خواہش، یہ تمنا اور یہ طلب ہو کہ رمضان کی جو فضیلتیں اللہ نے اجر و ثواب بیان کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں ایسے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ وہ انعامات ہمیں حاصل ہو جائیں. مثلا دیکھا، دو ایک چیز بتاتی ہوں. اللہ نے رمضان کے متعلق فرمایا تقویٰ آ جائے، تو ہم اس نیت سے روزہ رکھیں کہ تقویٰ جیسی نیکی ہمارے اندر پیدا ہو جائے. نمبر دو، ماہ رمضان کے فضائل میں دیکھا ہوگا آپ نے، بیان کیا رہتا ہے کہ جیسے رمضان کا چاند نکلا، چاند طلوع ہوا، تراویح کی نماز دیر میں پڑھی جائے گی، روزہ کل رکھا جائے گا، لیکن رمضان کا چاند نکلتے ہی وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے اندر فکر ہو کہ ان سال ہم رمضان کا روزہ ایسے رکھیں کہ جن بندوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں اس میں ہمارا بھی نمبر لگ جائے. بغیر ایمان اور احتساب کا کوئی نیکی قابل قبول نہیں. اسی لیے ایک مشہور صحابی ہیں، کہتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر میں نے دیکھا نبی علیہ السلام اونٹنی پر سوار اعلان کر رہے ہیں. حدیث کو غور سے سنیے گا. آج ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن اکثر لوگوں میں احتساب نہیں پایا جاتا. روٹین ہے، رکھ رہے ہیں، لیکن احتساب ہم کس لیے رکھ رہے ہیں اس کا تصور نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی ہماری اصلاح نہیں ہوتی. آدمی چاند نکلتے نماز شروع کرتا ہے اور عید کا چاند نکلتے ہی مسجد سے پھر 11 مہینے تک غائب ہو جاتا ہے مسجد سے. یعنی نہ تو تقویٰ حاصل ہوا، کوئی چیز حاصل نہیں. کیوں؟ احتساب کی ضرورت ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹنی پر سوار اور آپ اعلان کریں، الا اے ہمارے امتیوں،
لا عمل الا بنیت، لا عمل الا بنیت ولا اجر الا عن حسبۃ۔ میرے امت کے لوگوں یاد رکھو، کوئی عمل بغیر نیت کے قابل قبول نہیں ہوتا، اور ولا اجر الا عن حسبۃ، اور کسی نیکی کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کہ اس کے اندر حسبہ یعنی احتساب نہ ہو جائے۔ حسبہ دوستو، جب آپ نے سمجھ لیا کہ قبولیت ایمان کے لیے دو بڑی عظیم شرطیں ہیں، ایک تو ایمان اور عقیدہ اور دوسرے احتساب۔ اب اگر انسان روزہ تو رکھتا ہے لیکن پہلی شرط نہیں پائی جا رہی ہے، من صام رمضان ایمانا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، اگر ایمان میں خلل ہے، عقیدے میں خلل ہے، تو اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اسی لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ عقیدے کی اصلاح ہو، ہمارے عقیدے توحید میں خلل نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہمیشہ سنتے ہوں گے، سورۃ الکہف کی آخری آیت، قل انما، اس سے پہلے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ آج کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں روزہ رکھ رہے ہیں لیکن عقیدہ درست نہ ہونے کے بنا پر توحید میں خلل ہے، اسی لیے کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو انسان چاہتا ہے کہ رب سے ملاقات کرے، رب سے ملاقات تو سب کریں گے لیکن کیسے ملاقات کریں قیامت کے دن، تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو، اللہ راضی ہو، اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اعلان کرے، اپنی مغفرت اور بخشش کا اعلان کرے، فمن، اور اس کی نیکیاں قبول کی جائیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملے تو اس کے نیکیاں اللہ قبول کرے، تو اسے دو چیزیں کرنی ہے، فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح کرے، نمبر دو ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو دوستو، اگر عقیدے میں خلل ہے، توحید میں نقص ہے، تو اس انسان کا عمل اللہ تعالیٰ رد کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی اگر آپ شرک کریں تو آپ کا سارا عمل اللہ تعالیٰ کو ضائع کر دیا جائے گا۔ نبی شرک نہیں کریں گے بلکہ نبی کے ذریعے امت کو ڈرایا جا رہا ہے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ انبیاء کی جماعت ہے، اگر یہ شرک کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دیتا۔ تو سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں عقید توحید کی تصحیح ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے تو ہمارا کوئی عمل، کوئی نیکی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ پہلی شرط من صام رمضان ایمانا، ایمان کی حالت میں جو روزہ رکھے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ عمل صالح جو کیا جائے تو وہ عمل صالح، کوئی بھی عمل اس وقت عمل صالح ہوتا ہے جبکہ وہ عمل توحید کے ساتھ سنت کے مطابق ہو۔ اگر سنت کے مطابق نہیں تو اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں رد کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر
ان دونوں شرطوں کا تذکرہ ہے، اللہ کا فرما بردار ہو اور نبی کا مطیع ہو، موحد ہو اور محسن ہو، دونوں چیزیں ہیں تبھی انسان کا عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء امام حسن بصری رحمہم اللہ وغیرہ نقل کرتے تھے، کہتے تھے کتنی پیاری بات، کہتے تھے لا عمل الا بنیت، لا عمل الا بنیت، کوئی عمل قابل قبول نہیں جب تک کہ نیت درست نہ ہو۔ آگے ولا عمل ولا لا يقبل عمل، لا يقبل عمل بلا نیت ولا يقبل عمل والنیت الا ما وافقت علیہ السنہ۔ انسان کی نیت بھی کتنی اچھی ہو، کوئی عمل بغیر اخلاص اور اچھی نیت کے قابل قبول نہیں۔ لا يقبل عمل ولا نیت، آدمی کی عمل بھی درست ہے اور اخلاص بھی ہے، لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے، تو کہتے ہیں لا يقبل قول بلا نیت ولا يقبل قول ولا نیت الا بما وافقت السنہ۔ انسان کا کوئی عمل، اس کا اخلاص اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ اس کا عمل سنت کے مطابق نہ ہو جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں جب تک نہیں ہیں انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ دوستو، سب سے پہلی چیز تقویٰ۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کی 3 مراتب ہیں، 3 مرتبے ہیں۔ جب تک تینوں مرتبہ درجات، تقویٰ کے 3 بڑے درجات ہیں، جب وہ تینوں درجات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں تب کہا جاتا ہے یہ متقی ہے۔ نمبر 1، دوستو ذرا یاد رکھو، سب سے بڑا تقویٰ یا تقویٰ کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یہ درست ہو، اس میں کوئی خلل نہ ہو۔ جب آپ نے اقرار کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی ہم عبادت نہیں کرتے، تو واقعی آپ شرک سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تقویٰ کے 3 درجات میں سے سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو توحید کے ذریعے جہنم سے بچائے۔ چنانچہ سورۃ الفتح کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، یہ نبی کے صحابہ جو ہیں اللہ نے ان کو کلمۃ التقویٰ عطا کیا ہے۔ دیکھیں کلمہ طیبہ کا ایک نام کیا ہے؟ کلمۃ التقویٰ، تقویٰ، کلمۃ التقویٰ، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التقویٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب رسول کو کلمۃ التقویٰ نصیب کیا ہے۔ تقویٰ سب سے، اس کلمے کا نام کلمۃ التقویٰ اس لیے اللہ نے رکھا ہے کہ اگر کسی انسان نے کلمہ پڑھا اور اپنے آپ کو شرک سے بچایا تو کسی نہ کسی دن جنت میں وہ ضرور جائے گا۔ یعنی اس کلمے کے ذریعے انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچایا۔ تقویٰ کا دوسرا درجہ دوستو، ہم اگر رمضان چاہتے ہیں کہ رمضان میں ہمارا عمل، ہماری نیکی قبول ہو، اور مین مقصد رمضان کا ہے تقویٰ کا حصول، تقویٰ ہمیں آ جائے، تو تقویٰ پیدا کرنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے اور تینوں درجات اپنائیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو شرک سے بچائیں، ہمارا عقیدہ توحید ہو، اللہ کی عبودیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، یہ پہلا درجہ ہے۔ نمبر 2، آپ حدیث سنتے ہوں گے برابر اس اسٹیج ممبر سے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الصلوات الخمس، الصلوات
خمسو کفارۃ لما بینہن اذا اجتنب الکبائر. دوسری روایت الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہما اذا اجتنب الکبائر. تیسری روایت بڑی اہم ہے، سیام رمضان الی سیام رمضان کفارۃ لما بینہما مجتنبت الکبائر او کما قال علیہ السلام. دوستو قبولیت صرف روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے، روزہ رکھنے کے پہلے پہلے ہماری یہ اصلاح ہونی چاہیے. سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح ہو. بغیر عقیدے کے 30 دن یا 29 دن آپ بھوکے پیاسے رہے اور اس کے باوجود آپ روزے دار نہ بن سکے تو کوئی فائدہ نہ حاصل ہوا. تقویٰ آئے. تقویٰ کے لیے میں نے کہا سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ انسان کی توحید درست ہو، اپنے آپ کو شرک سے بچائے. نمبر 2، جب تک انسان اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے نہیں بچاتا تب تک اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں فائدہ نہیں پہنچاتا. خیال نہیں کرتے ہم. اللہ نے کیا فرمایا؟ 5 وقتہ نماز سے ایک سے گناہ معاف ہوتے ہیں. کفارات، گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن کب؟ جب کہ وہ گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچاتا رہے. آپ نے فرمایا سیام رمضان الی سیام رمضان یا رمضان الی رمضان. ایک رمضان سے اگلے رمضان تک، پچھلے رمضان سے آنے والا رمضان، اس پورے سال میں جتنے گناہ ہوئے ہیں، اگر آپ نے رمضان کا روزہ رکھا تو اللہ نے فرمایا ان کے گناہوں کی مغفرت ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ لیکن شرط کیا ہے؟ اذا اجتنبت الکبائر، بشرطے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ کبائر سے بچاتا ہو. زنا سے، چوری سے، حرام کاری سے، شراب نوشی سے، سود سے، رشوت سے، یہ جو حرام چیزیں ہیں ان سے انسان اپنے آپ کو بچائے گا تب متقی بنے گا، اور متقی بنے گا تو اللہ اس کی نیکیاں قبول کرائیں گے. ایک حدیث سنا دیتے ہیں تو بات واضح ہو جائے. امام طبرانی نے معجم صغیر میں اور بہقی نے اور بہت سارے اہل علم نے ثوبان مولا رسول اللہ سے حدیث نقل کی. ثوبان کہتے ہیں اللہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو لعالمن اقواما یاتون یوم القیامت بامثال بحسنات بامثال جبال تہامتا. اے لوگو میرے رب نے ہم کو بتا دیا ہے کہ ہمارے امت میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن نیکیاں لے کر کے آئیں گے تو بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح ان کے نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوں گے. نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوں گے. اور آپ نے تہامہ کی پہاڑیوں کا تذکرہ کیا. لعالمن اقواما یاتون یوم القیامت بحسنات بامثال جبال تہامتا. جیسے انڈیا میں کہتے ہیں ہمالیہ کی چوٹی. اللہ نے فرمایا میرے امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نیکیاں لے کر کے آئیں گے تو ان کے نیکیوں کا ڈھیر قیامت کے دن بڑے بڑے پہاڑوں کے مانند نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ بندے کو بلائیں گے، بندے یہ نیکیوں کتنے پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں سب تیرے ہیں، یہ تو نے نیکیاں کی ہے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا بندہ دیکھ کے جب خوش ہو جائے گا فَيَجْعَلُهَا هَبَاءً مَّنثُورًا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ذرات بنا کر کے اڑا دیں گے. کوئی ایک نیکی اس کے پاس نہیں ہوگی. کیوں میرے بھائی ذرا سوچو، دعا کرو ایسی نوبت نہ آئے. رمضان آ رہا ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، اپنے عقیدے کی درستگی کر لیں تاکہ شرک نہ رہ جائے. آپ پاک صاحب عقیدے کا پاک، عمل کا پاک ہو کر کے رمضان میں داخل ہوں. کہیں
کہیں ایسا نہ ہو بھوکا پیاسا رہے اور نیکی قبول نہ کی جائے۔ اللہ رسول فرمائے ساری نیکیاں اس کے سامنے اللہ نے دکھا کر کے ذرات بنا کے اڑا دیا، ایک نیکی باقی نہ رہ گئی۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، ذرا آپ بتائیں ان لوگوں کی نشاندہی کریں وہ کون سے لوگ ہوں گے، آپ بتائیں تاکہ ہم لوگ ان سے اپنے آپ کو بچائیں، ان کے کردار سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رسول نے فرمایا انہم منکم، وہ نہ ہندو ہوگا نہ بدھسٹ ہوگا نہ یہودی ہوگا نہ عیسائی ہوگا نہ سکھ ہوگا، انہم منکم، وہ سارے لوگ تمہارے اپنے مسلمان بھائی ہوں گے۔ دوستو آج ہمارا لوگ رمضان ایسا گزارتے ہیں، معلوم پڑتا رمضان کے بعد رمضان ختم معلوم پڑتا ہے کہ ہمیں جنت میں جانے کے بورڈنگ کارڈ مل گیا ہے، اور ادھر سے لے کر آ گیا ہاں تم سب کی مغفرت ہم نے کر دی۔ اللہ اکبر، کبھی سوچتے نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات ہے انہم منکم، وہ کوئی غیر نہیں ہوں گے، تمہارے اپنے ہوں گے۔ صحابہ کرام اور پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہوں گے تو صفہم لنا وجلہم لنا، ذرا آپ بتائیں وہ کون سے لوگ ہوں گے، ان کی علامتیں کیا ہیں، ان کے کردار کیا ہیں، تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو بچائیں ان سے۔ آپ نے فرمایا، اب ذرا غور سے سنیں، انہم یأخذون من اللیل کما تأخذون، جیسے تم لوگ رات کے تہجد گزار ہو ویسے وہ بھی تہجد گزار ہوں گے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہم سے رابطہ نہیں ہوتا، تہجد گزاری ہم سے رابطہ نہیں ہوتا۔ انہم یأخذون من اللیل کما تأخذون، وہ کوئی معمولی نیکی والے نہیں ہوگے، جیسے تم لوگ رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہو ایسے وہ بھی تہجد گزار ہوں گے۔ اللہ اکبر، وہ بھی تہجد گزار ہوں گے۔ کتنی بڑی مصیبت دوستو، ذرا غور کرو۔ یأخذون من الکم، جیسے تم لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہو ایسے وہ بھی تہجد کی نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ صحابہ کرام کو اور حیرت ہوئی، یا رسول اللہ مسلمان ہوں گے، ہمارے بھائی ہوں گے، رات کے تہجد گزار ہوں گے، پھر ان کا جرم کیا ہے جس کی بنا پر ساری نیکیاں اللہ ان کی رائے کا کر دے گا؟ اللہ کے رسول فرمایا سب کچھ ہوں گے، مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے، توحید درست ہوگی، عقیدہ درست ہوگا، اور سب سے بڑی چیز ہے نماز کے پابند ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، لیکن ساری نیکیاں کیوں رائے گا کر دے گے؟ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكُوهَا، سب کچھ تو کرتے تھے لیکن حرام چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے تھے، کرتے تھے تب۔ میرے بھائیوں، یہ نماز سال بھر پڑھتی رہی اور بڑی محنت اور مشقت کی عبادت، ایک مہینہ بھوکا پیاسا رہنا ہے اور ڈیوٹی بھی کرنی ہے، بزنس بھی سنبھالنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، ہر چیز کرنا ہے، بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر انسان اپنے آپ کو محرمات اور منکرات اور کبائر سے نہیں بچاتا تو اس کی ساری نیکیاں رد کر دی جاتی ہیں۔ تو تقوی پیدا ہو ہمارے اندر، کیوں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ لوگوں یاد رکھنا، نیکی تو اللہ صرف ان کی قبول کرتے ہیں جو متقی لوگ ہوتے ہیں۔ متقی بنو دوستو۔ متقی کیسے بنیں گے؟ نمبر 1 شرک اور بدعات چھوڑ کر کے، نفاق اور ریاکاری ترک کر کے۔ نمبر 2 سنت بدعات ترک کر کے۔ نمبر 3 ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو حرام منکرات اور کبائر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو ہمارے اندر تقوی آ جاتا ہے۔ تقوی کا تیسرا درجہ دوستو، پہلا درجہ کیا تو شرک سے بچنا، بدعات سے بچنا۔ دوسرا درجہ محرمات اور کبائر سے بچانا۔ نمبر 3 چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ صغائر، کبائر سے بچائیں اور صغائر سے۔ جب یہ تینوں درجے ہمارے اندر تقوی کے آ گئے تو اللہ تعالیٰ کے فرمان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا
حق ہے، اور یہ کب حاصل ہوگا؟ جب ہمیں تینوں چیزیں، تینوں مرتبے، شرک و بدعات سے بھی بچائیں، نفاق سے بھی بچیں، محرمات و منکرات سے بھی بچائیں، اور اپنے آپ کو گناہ کبیرہ صغیرہ سے بچائیں۔ ہم لوگ صغیرہ سے بچنا ضروری نہیں سمجھتے، حالانکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یا عائشہ ایاک ومحقرات الذنوب فإن له من اللہ طالبا، اے میری عائشہ خبردار، چھوٹا سے چھوٹا گناہ ہو اس کو معمولی نہیں سمجھنا۔ کیوں؟ فإن له من اللہ طالبا، تم تو معمولی سمجھ رہے ہو، لیکن اللہ نے جو کرامن کاتبین کو رکھا، یہ غافل نہیں، یہ اس کو بھی نوٹ کر لیتے ہیں۔ ایاکم ومحقرات الذنوب، لوگوں اپنے آپ کو بچاؤ، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ بڑی مشہور حدیث سنا ہوگا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، آخری چیز، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا گیا، تھک چکے تھے لوگ، آپ نے پڑاؤ ڈال دیا۔ پھر آپ نے لوگوں سے عملی طور پر فرمایا، لوگوں اس وقت تم لوگ یہاں میدان میں کسی کے پاس کھانا پکانے تک کے لیے لکڑی، اتنی لکڑی نہیں ہے کہ جسے کھانا پک جائے، اور کوئی درخت بھی نہیں نظر آ رہا ہے کہ درخت کی سے لکڑی توڑ لی جائے، یا کوئی دکان نہیں کہ خرید لی جائے۔ اگر تم سارے لوگ ہو یہاں، ہر آدمی اس ریگستان میں نکل جائے، ہر آدمی کو جو کچھ جلنے والی چیز ملے اٹھا لائے۔ ایک آدمی گیا، درخت کے پتے اڑتے ہوئے کہیں دو چار مل کے اس کو اٹھا لیا، دوسرا گیا کہیں کچھ گھاس پڑی ہوئی تھی سوکھی، اس کو اٹھا لیا، تیسرا گیا کوئی لکڑی پڑی ہوئی تھی اس کو اٹھا لیا۔ تم میں سے اتنے لوگ ہیں اس ریگستان میں جا کر کے جو بھی چھوٹی چھوٹی چیز ملی، ہر ایک آدمی کے ہاتھ جوڑا اٹھا کر کے لائے اور یہاں جمع کر دے، تب کھانا پک جائے گا۔ اللہ رسول، اتنی لکڑی اکٹھا ہو جائے گی، تنکا تنکا دریا، قطرہ قطرہ دریا شود۔ اللہ اکبر! اگر ایک ایک تنکا 50 آدمی، 100 آدمی، 200 آدمی ایک ایک گھاس لے کر کے آئے، ایک ایک درخت کا پتا لے کر کے آئے، پڑے ہوئے اڑتے ہوئے کپڑوں کی چندیاں لے کر کے آئے، تو شاید کہ بہت چیزیں اکٹھا ہو جائیں۔ تو اللہ رسول فرمایا اتنی چیزیں جلنے والی اکٹھا ہو جائیں گی، اس سے کھانا کیا، کسی محل کسی گاؤں کو جو بھی جلانا چاہو تو اس سے جلا سکتے ہو۔ اللہ رسول، ہاں بات تو بالکل بجا ہے۔ آنے فرمایا یہی مثال صغیرہ گناہوں کی ہے تو صغیرہ چھوٹا سا ہے، صغیرہ چھوٹا سا، لیکن 10 گناہ صغیرہ آج آپ نے کیا، 15 کل آپ نے کیا، اور 20 اور تیسرے دن آپ نے کر لیا۔ ایسے اللہ کے ساتھ یہی تمہارے گناہ صغیرہ اگر اکٹھا ہوتے رہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں تو گناہوں کا پہاڑ ہے، اب صغیرہ نہیں رہا بلکہ کیا بن گیا؟ وہ کبیرہ بن گیا۔ اللہ کے ساتھ فرمایا یہی صغائر گناہ جس کو تم نے معمولی سمجھ کے کیا تھا، یہ اکٹھا ہو جائیں گے تو کبیرہ ہو جائیں گے، زیادہ ہو جائیں گے، اور یہ تم کو بھی ہلاک کر کے تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ اللہ اکبر! آج کسی سے گناہوں کو روکو تو کہتے کیا حرام ہے کہ مکروہ ہے؟ اللہ اکبر! تو صغائر سے، اسی لیے میرے بھائیو اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، میرے امت کے لوگوں کسی گناہ کو ہلکا معمولی سمجھ کر کے نہیں، گناہ ہے۔ اور کسی نے بڑی پیاری بات کہی، گنہگاروں کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، بلکہ یہ دیکھو کہ اس گناہ کے کرنے سے نافرمانی کس کی ہو رہی ہے۔ گناہ تو چھوٹا ہے، لیکن جس کی نافرمانی کر رہے وہ چھوٹا نہیں۔ کس کی نافرمانی کرو گے؟ رب کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کیا یہ بھی چھوٹی چیز ہے دوستو؟
انسان یہ تینوں چیزیں جب اپنے اندر اکٹھا کرتا ہے تب کہا جاتا ہے متقی بنا. کیا بنا دوستو؟ متقی. اور یہی تقوی ہمارے اندر آ جائے اسی لیے اللہ تعالی نے روزے کو فرض قرار دیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لوگوں روزہ اس لیے فرض قرار دیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہمارے عبادات کو رد کر دینے والی ہیں. اور بہت ساری چیزوں میں سے کیا ہے؟ نمبر 1 شرک ہے، نمبر 2 بدعات، نمبر 3 ریاکاری، نمبر 4 انسان کبائر گناہ کرتا ہے، حرام چیزیں کرتا ہے. اچھا ایک چیز آپ لوگ بتائیں، آخر سنا ہے نا آپ نے کہ اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ کتنے روزے دار ایسے ہیں روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کیا روزے دار شمار نہیں ہوتے، بلکہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ سے بھوکا اور پیاسا رہا. اور اس سے بڑی چیز اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین آمین آمین. ان میں کیا تھی؟ جس کو رمضان کا مہینہ مل گیا پھر بھی اپنی مغفرت کرا کے جنت میں نہ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی رحمتوں سے دور. روزہ تو رکھا لیکن روزے سے تقوی اپنی مغفرت اور بخشش کا مقام حاصل نہ کر سکا. تو دوستو یہ چند باتیں میں نے کہی ہیں. سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح ہو. جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا ہماری توحید درست نہیں ہوگی اور ہمارا عمل ریاکاری اور بدعات سے پاک نہیں ہوگا تو یہ ساری محنتیں رائگاں جائیں گی. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً منصورا. اللہ فرماتے ہیں سورہ فرقان کے اندر ان کے سارے اعمال کو انہیں دکھا دیا جائے گا اور کہہ دیا اتنے نیک اعمال آپ نے کیے ہیں. لیکن پھر اللہ فرمائے گا تم نے تو کیا ہے، تمہاری نیت بہت اچھی تھی لیکن ہم قبول نہیں کرتے. کیوں نہیں قبول کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. بس کیا بتائیں، سب سے بڑی غلطی کیا ہوئی؟ ہم نے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کاش کی رسول کا طریقہ سنت کا اپنایا ہوتا تو آج ہماری ساری نیکیاں قبول کی جاتی. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش کی فلاں بدبخت اس کو اپنا پیشوا، اپنا امام، اپنا رہنما، اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اس کی باتوں میں آ کر کے ہم شرک و بدعت کرتے رہے، ہم نے اس کی دوستی نبھائی، میری ساری نیکیاں ہی رد کر دی گئی. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اور کیسے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ. قیامت کے دن ساری نیکیاں اس کی رائداں کر کے دیں، اپنے ہی سے اپنے ہاتھ کو اپنے دانتوں سے کاٹنے لگا. اور کیا کہتا ہے؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کاش کی رسول کا طریقہ اپنایا ہوتا تو آج یہ ہماری نوبت نہ آتی. تو دوستو شرک سے، بدعات سے، ریاکاری سے، نمود سے اور کبائر وغیرہ سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، تبھی انسان ہماری عبادات اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہیں. ہابیل اور قابیل کا قصہ قرآن پاک کے اندر ہے. اللہ نے ہابیل کی نیکی قبول کر لی اور قابیل کی رد کر دی گئی. بڑا غصہ آ گیا کس کو؟ قابیل. لاکھ تلنڈک میں تجھے قتل کر ڈالوں گا. کہا تو مجھے قتل کرے گا تو کر، لیکن میں تیرے طرف اپنا ہاتھ بھی نہیں پھیلاؤں گا. قتل کر دیا. ہابیل نے اپنے بھائی قابیل کو کیا کہا تھا؟ بھائی آپ کیوں مجھے قتل کر رہے ہیں؟ آپ نے بھی پیش کیا قربانی اور میں نے بھی پیش کیا. رب نے ہماری قبول کر لی، تیری رد کر دی، تو تجھے اپنی اصلاح کرنا کہ مجھ سے غصہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہی ہوتا ہے.
کوئی انسان شرک بدعات میں مبتلا اپنی نیکیاں ضائع کرتا رہا ہے، آپ اس کو سمجھائیں تو ایسے ہی اس کو تاؤ آ جاتا، غصہ آ جاتا۔ دیکھو یہ قاتل قابیل کا طریقہ تھا، کہتا ہے لأقتلنک۔ بھائی حابیل کہتا ہے میرا تمہیں کیا قصور ہے، میں تمہیں سیدھی بات بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نے بھی پیش کیا، میں نے بھی کیا، ہماری اللہ نے قبول کر دی، تیری چھوڑ دیں، تو قتل کرنے کے لیے، اور میں تجھے معاف کر رہا ہوں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو نیکیاں صرف متقین کی قبول کرتا ہے، اور تو جو کردار ادا کر رہا ہے وہ متقین کا نہیں بلکہ ظالموں کا ہے۔ تو ایک وصول ہو اب دنیا میں آ گیا کہ نیکیاں کس کی قبول کی جاتی ہیں؟ متقین کی۔ اور جنت کس کے لیے ہے بھائی؟ اعدت جنت کس لیے تیار کی ہے؟ اعدت یہ شرابی کبابی کفر شرک کرنے والے، پیشانی رگڑنے والے، ہاتھ پھیلانے والے، دھول وہاں کے چاٹنے والے، یہ جو ہیں تقوی کے خلاف ہے یہ چیز۔ ذرا سوچیں، ہر ایک کے لیے جنت نہیں ہے۔ اعدت وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها، پوری آیت پڑھ ڈالو، آیا اعدت للمتقین، یہ جنت صرف کن کے لیے تیار کیا ہم نے؟ متقین کے لیے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو اللہ تعالیٰ متقین میں شامل کر لے۔ یہ جو رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کی برکت سے ہم متقین بھی ہو جائیں، محسنین بھی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کے مستحق بھی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ بس بھائی بارک اللہ حافظ، چلیں۔